امر بیل ایپیسوڈ 31۔ وہ شاکڈ رہ گئی۔ عمر کے چہرے پر کمال کا اطمینان تھا۔ اور رپورٹ کا کیا ہوا؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ رپورٹ کی ایک کاپی سوینئر کے طور پر میں نے اور وجاہت نے رکھ لی، جو کاپی گورنمنٹ کو بھجوائی تھی۔ وہ انہوں نے تبرک کے طور پر امریکہ کے فارن سروس کو بھجوا دی۔ وہ مزے لے لے کر بتا رہا تھا۔ کیا؟ وہ تقریباً چلا اٹھی۔ ہاں ٹھیک بتا رہا ہوں، رپورٹ سبمٹ کروانے کے ایک ہفتے کے اندر یہ سب کچھ ہوا، اور تقریباً ایک ہفتے کے بعد ایک سفارتی ڈنر میں امریکہ کے فارن آفس سے تعلق رکھنے والے جان پہچان والے ایک آفیسر نے بڑی بے تکلفی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مجھے اتنے اچھے ریسرچ ورک کے لیے مبارکباد دی۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آئندہ بھی اگر کوئی پروجیکٹ کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اسے اسپانسر کر دیں گے، مجھے اخراجات کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس بار یہ رپورٹ حاصل کرنے میں انہیں 2 دن لگ گئے کیونکہ پاکستان سے منگوانی پڑی۔ آئندہ میں کرسٹی کے طور پر ایک کاپی انہیں پہلے ہی بھجوا دوں تو انہیں بڑی خوشی ہوگی۔ علیزی کی سمجھ میں نہیں آئے وہ ہنسے یا روئے۔ وہ ہونکوں کی طرح عمر کا چہرہ دیکھتی رہی۔ عمر نے مسکرا کر کہا، بالکل یہی ایکسپریشن میرے بھی تھے اس وقت، بعد میں نارمل ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے تم ہو جاؤ گی۔ علیزی نے گہری سانس لی۔ آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا؟ میں نے تو نہیں کیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ ہاں وجاہت نے احتجاج کیا، اس نے زمبابوے جانے سے انکار کر دیا تو اسے کہا گیا پھر وہ ریزائن کر دے، تو اس نے ریزائن کر دیا۔ دراصل وہ سیلف میڈ بندہ تھا، پتہ نہیں بچتے بچاتے کیسے اتنے اونچے عہدے پر پہنچ گیا۔ اس کے کوئی بیک نہیں تھی، بیک ہوتی تو شاید اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ علیزی کو بے اختیار وجاہت حسین پر ترس آیا۔ پھر اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایش کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ریزائن کرنے کے تیسرے دن اس کو ورلڈ بینک سے جاب کی آفر ہو گئی۔ اس نے وہاں کام شروع کر دیا۔ اس وقت وہ تقریباً $1,00,000 کی تنخواہ پر کام کر رہا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ وہ رپورٹ ان لوگوں نے بھی دیکھی، وہ بڑے متاثر ہوئے اس بندے سے، جان کے کہ اس میں بڑی صلاحیات ہے، بس پھر وہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اب وہ وہی ہے نیو یارک میں۔ علیزہ کے پاس جیسے لفظ ہی نہیں رہے تھے، وہ اس کے سامنے کون سا پنڈورا باکس کھول رہا تھا۔ مگر وجاہت حسین نے کیوں جوائن کیا ورلڈ بینک؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی؟ تو کیا کرتا؟ بھوکا مرتا؟ ایک تو اسے ہبت وطنی کی بیماری، اوپر سے ایمانداری کی بیماری، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا کسی پاکستانی کے لیے۔ پاکستان میں آ جاتا تو دھکے کھاتا ان خوبیوں کے ساتھ، اور دھکے کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے۔ پھر اس کی بیوی بچے تھے، ذمہ داریاں تھی اس پر۔ اس نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ میری طرح اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مگر کچھ دیر۔ عمر، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے جو آپ نے کیا یا جو انہوں نے کیا۔ کیوں غلط کام نہیں ہے؟ ہماری آفیشنل ڈیوٹیز میں تو یہ کام نہیں آتا۔ انٹرمیئر منسٹری کا کام تھا یہ۔ ظاہر ہے ہم نے ان کے کام میں ٹانگ اڑائی، مگر عمر آپ یہ نہ کرتے تو شاید سب کچھ چھپا رہتا۔ اس نے جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ نہیں علیزہ بی بی، ہماری غلطی یہی تھی کہ ہم جانے بوجھے حقائق کو دریافت کرنے چل پڑے تھے، حالانکہ وہ باتیں سب کو پتہ تھی۔ اس نے علیزہ کو ایک بار پھر چونکایا۔ کیا مطلب؟ ہاں انٹرمیئر منسٹری اچھی طرح واقف تھی، یہاں تک کہ ایجنسیز بھی۔ ہماری طرح کے کئی الو ایسے ہی رپورٹس تیار کر کے پیش کر چکے تھے۔ اس علاقے میں جاؤ گی تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گی کہ این جی اوز کے دفاتر کینٹ کے علاقے میں ہیں، اور ظاہر ہے یہ تو ناممکن ہے کہ آرمی کے علاقے میں ہونے والی ایسی سرگرمیاں آرمی کی ایجنسی سے خفیہ ہوں، مگر وہ بھی صرف رپورٹس دے دیتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ اس لیے ہم نے کوئی ایسا نیا اور انوکھا کام نہیں کیا۔ وہ سویٹ ڈش پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ علیزہ کو عمر پر رشک آیا۔ اس کی باخبری نے اسے ہمیشہ کی طرح متاثر کیا۔ کم سے کم میرے پاس کبھی بھی عمر جتنی معلومات نہیں ہو سکتی، اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ اب جا رہی ہو وہاں تو آنکھیں کھلی رکھنا، ہر چیز کو اس کی فیس ویلیو پر مت لینا۔ تھوڑا سا بھی ریشنل ہو جاؤ گی تو حقیقت جاننے لگو گی، پھر زیادہ متاثر نہیں ہو سکو گی۔ وہ بھی اسے ہدایات دے رہا تھا۔ لیکن اب میں وہاں جانا نہیں چاہتی، اس نے اعلان کیا۔ عمر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو ایسی کسی چیز کا وجود ہی نہیں جس کا جائزہ لینے میں جا رہی ہوں، تو پھر ٹھیک ہے وہاں جا کر میں وقت کیوں ضائع کروں؟ اس نے جیسے فوراً طے کر لیا تھا۔ یار عجیب احمق ہو تم، عمر نے کچھ جھنجھلا کر کہا۔ پہلے جو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کہا آپ نے وہ مان لیا، پھر آپ نے میری بات سنی تو اس پر یقین لے آئی۔ ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم آخر اپنا ذہن استعمال کیوں نہیں کرتی؟
सच्चाई को खुद दरियाफ्त करो। वो नहीं जाना चाह रही तो ना जाए, आखिर तुम खुद ही तो कह रहे थे कि ये सब फ्रॉड है। नानो ने पहली बार गुफ्तगू में मुदाखलत की। अच्छा, ये सब फ्रॉड है, चलें इसके बारे में तो मैंने इसे बता दिया। जिंदगी में आगे चलकर ये कैसे जानेगी कि कौन सी चीज क्या है और क्या नहीं। एक बार अपने दिमाग और अपनी आंखों से कुछ देखेगी, कुछ फैसला करेगी तो आगे भी कुछ कर सकेगी। तुम जरूर जाओगी अलीजे, बल्कि वापस आकर मुझे बताना कि तुमने वहां पर क्या क्या सीखा है। उमर का लहजा एकदम नरम हो गया। वो सोच में पड़ गई। जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वो इसलिए नहीं बताया कि तुम वहां जाना ही छोड़ दो। मेरी किसी बात को अपने जहन पर सवार करने की कोशिश मत करो। सिर्फ यही समझो कि तुम्हारे पास एक और वर्जन आया है और अब तुम्हें यह तय करना है कि दोनों में से सच्चाई किस में है। अलीजे ने उमर के चेहरे को गौर से देखा। आपको अफसोस नहीं हुआ कि आपकी मेहनत जाया हुई? नहीं, कोई अफसोस नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेसी की ऐसी मेहनतें अक्सर जाया होती हैं। ये तो हमारी बेवकूफी थी कि हमने ऐसे काम में अपना वक्त जाया किया। ऐसे तो नहीं सोचना चाहिए। अगर सब लोग इसी तरह सोचेंगे तो। इसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उमर ने इसकी बात काट दी। तो मुल्क का क्या होगा, यही कहना चाह रही हो ना? इसने खासी बेरहमी से जुमला मुकम्मल किया। मुल्क का वही होगा जो अब तक हो रहा है। मेरे या वजाहत हुसैन जैसे लोगों से कोई इनकलाब नहीं आ सकता, और हम पर कहाँ फर्ज है कि हम सिर्फ मुल्क और कौम के लिए ऐसी हमाकतें करके अपना करियर दांव पर लगाते रहें। सिविल सर्विस हमने सोशल वर्क करने के लिए ज्वाइन नहीं की, अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए इसमें आए हैं। अली से चुपचाप इसे देखती रही। वो एकदम ही बहुत बदला हुआ नजर आने लगा था। इसके सामने चंद लम्हों के अंदर अंदर इसका नया रूप आ गया था। कुछ देर पहले वाला अंदाज यकसर तब्दील हो चुका था। अब तुम क्यों परेशान हो गई हो? उमर ने अचानक इससे पूछा। वो कुछ गड़बड़ा गई। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोच रही हूँ। मसलन क्या सोच रही हो? इसने नैपकिन से मुंह साफ करते हुए पूछा। यही कि इसने कुछ मुताद नजरों से उमर को देखा कि हम लोग तो घर के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, हमारे सामने चीजों का शफाफ वर्जन आता है, इसलिए हम हर बात से बेखबर रहते हैं। हमें कोई परेशानी होती है, ना ही कोई खौफ महसूस होता है, और इसलिए हम कुछ करने के काबिल नहीं होते। उमर अब मुंह साफ करते करते हाथ रोककर गहरी नजरों से इसे देख रहा था, जो बड़े रवानी से कह रही थी। मगर वो लोग जिनकी जिंदगियां घर से बाहर गुजरती हैं, जिनके बकौल वो चीजों के असल वर्जन से वाकिफ होते हैं, जिन्हें सब कुछ पता होता है, जो खुद को बाखबर कहते हैं और इन चीजों के सदेबाप के लिए क्या करते हैं? सिर्फ बातें। वो उमर के तासुरात देख के बगैर टेबल से उठ गई। उमर ने हैरानी और खामोशी के साथ इसे बाहर जाते देखा। चंद लम्हे वो इस दरवाजे को देखता रहा जहां वो गायब हुई थी। फिर इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमदार हुई। इसने नानो की तरफ देखते हुए कहा। इसके लहजे में सताइश थी। अलीजे मुझ पर तंज करके गई है ग्रैनी, और मुझे खुशी हुई है। वो मुस्कुराते हुए टेबल से उठ गया। मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, चलोगे मेरे साथ? वो शाम के वक्त हिस्बे मामूल वॉक के लिए निकल रहा था जब इसने लॉन के एक कोने में अलीजे को क्रिस्टी के साथ देखा। चलना में वो खड़ा इसे देखता रहा, फिर इसकी तरफ बढ़ाया। कदमों की छाप पर अलीजा ने सर उठा कर देखा और उमर को देखकर इसने सर झुका लिया। वो उसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगा चुका था कि वो सारी दोपहर रोती रही होगी। इसे बेख्तियार तरस आया। क्या हो रहा है अलीजे? इसने बड़े दोस्ताना अंदाज में से मुखातब किया। अलीजे ने कोई जवाब नहीं दिया। सर झुकाए वो इसी तरह घास पर बैठी हुई क्रिस्टी के बालों में उंगलियां फेरती रही। मुझसे क्या नाराजी है यार? वो बेतकल्लुफी से कहता हुआ खुद भी इसके पास घास पर बैठ गया। वो अब भी इसी तरह खामोश और इसकी तरफ देखने से गुरेज़ां थी। मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, चलोगे मेरे साथ? एक बार फिर इसने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा। अलीजा ने कुछ हैरान होकर सर उठाया। इससे पहले कभी इसे साथ चलने की ऑफर नहीं की थी, फिर आज क्यों? नहीं। इसके ये लफ्ज़ी जवाब ने उमर को मायूस नहीं किया, मगर ग्रैनी कह रही थी कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। क्यों? वो हैरान हुई। ये तो पता नहीं, मगर अंदर से निकलते हुए इन्होंने मुझसे कहा कि अलीजे बाहर लॉन में बैठी है, इसे साथ ले जाओ। 1 डेढ़ घंटा वॉक करेगी तो ठीक हो जाएगी। ये इन्होंने कहा है? इसने बेयकीनी से पूछा। हाँ, इन्होंने ही कहा है, मगर अब तुम जाना नहीं चाहती तो मैं इनसे जाकर कह देता हूँ। वो उठकर खड़ा हो गया। नहीं, ठीक है, मैं चलती हूँ। वो बेख्तियार मुस्कुराया। दैट्स ग्रेट। वो एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद यकदम उठकर खड़ी हो गई।
ساتھ چلتے چلتے دونوں گیٹ سے باہر آ گئے۔ فٹ پاتھ پر آتے ہی اس نے علیزے کو مخاطب کیا، تم روتی رہی ہو؟ وہ ٹھٹکی، اسے عمر سے ایسے کسی سوال کی توقع نہیں تھی۔ نہیں، چند لمحوں بعد اس نے کہا۔ عمر نے ایک نظر خاموشی سے اسے دیکھا، وہ سامنے سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ اس نے علیزے کے جواب پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ چند لمحے اسی طرح خاموشی سے چلتے رہنے کے بعد اس نے علیزے سے پوچھا، کبھی واک کے لیے آتی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم پہلی لڑکی ہو جس کے منہ سے یہ سن رہا ہوں، اس نے خاصی بے تکلفی سے کہا۔ اس بار علیزے خاموش رہی۔ تھوڑی بہت ایکسرسائز تو ضروری ہوتی ہے، بندہ فٹ رہتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر بات کا سلسلہ جوڑنے کی کوشش کی۔ وہ ایک بار پھر خاموش رہی۔ ایکسرسائز تو کسی کو بری نہیں لگتی۔ عمر نے ہمت نہیں آ رہی، اس کی خاموشی ہنوز قائم تھی۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے جوگنگ کرنا، واک کے لیے جانا، ہفتے میں 2-3 بار جم جانا۔ علیزہ نے اس بات پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ کچھ دیر اس کے جواب کا منتظر رہا، پھر جیسے تنگ آ گیا۔ کیا صرف میں ہی بولتا رہوں گا، تم کچھ نہیں کہو گی؟ علیزہ نے صرف گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ خود باتیں کر رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ اس نے کچھ خفگی سے عمر کو جواب دیا۔ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا آپ سے باتیں کرنے کو۔ میں اس لیے باتیں نہیں کر رہی کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا آپ سے باتیں کرنے کو۔ عمر اس کے جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے یہ واقعی نہیں سوچا تھا کہ تمہارا بات نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ عمر نے ٹکٹس لیں اور وہ دونوں ریس کورس میں داخل ہو گئے۔ شام ہو چکی تھی اور پارک کی لائٹس آن تھی۔ جوگنگ ٹریک پر آنے کے بجائے وہ واکنگ ٹریک پر آ گئے۔ عمر اب خاموش تھا۔ کافی دیر وہ خاموشی سے چلتے رہے، پھر عمر ایک بینچ کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ کچھ دیر وہاں بیٹھتے ہیں، اس نے کہا۔ علیزہ نے خاموشی سے اس کی تلقین کی۔ بینچ پر بیٹھنے کے بعد دونوں کچھ دیر تک پارک میں پھرنے والے لوگوں کو دیکھتے رہے۔ کراچی میں کیا ہوا تھا علیزے؟ بہت نرم اور مدھم آواز میں ایک جملہ اس کے قریب گونجا۔ اس کی ساری حسیات یکدم بیدار ہو گئی۔ گردن موڑ کر اس نے عمر کو دیکھا، وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ تمہیں کون سی چیز پریشان کر رہی ہے؟ اس بار سوال ذرا مختلف انداز میں دہرایا گیا۔ کراچی میں کچھ نہیں ہوا اور مجھے کوئی چیز پریشان نہیں کر رہی۔ اگر آپ مجھ سے دوبارہ اس طرح کی کوئی بات پوچھیں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ عمر نے اس کے چہرے پر بے تحاشا خوف دیکھا، مگر وہ اسی طرح پرسکون تھا۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ کراچی میں کچھ نہیں ہوا اور تم پریشان بھی نہیں ہو۔ پھر پیپرز میں کیا ہوا؟ اس کا لہجہ ابھی بھی نرم تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس میں ڈفر ہوں، ڈل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ وہ اب بھی اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے خود سے سوچا ہے۔ غلط سوچا ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک سوچا ہے۔ ایک ٹیسٹ میں ہونے والی ناکامی تمہارے لیے اتنی بڑی چیز بن گئی؟ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے۔ اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔